You think that these days you can't really get lost, but you can. Lost. I've lost my way. کیا تھا یہ؟ ایک رومانوی سفر خزاں کے گرتے مرجھاتے قدموں میں پڑے پتوں کی دنیا میں، یا ایک روحانی سفر اس مادہ پرست دنیا میں؟ مجھے پیار بھی ہوا اور اپنے وجود کے ہونے کی وجہ جاننے کا احساس بھی۔ پیار اس وقت ہوا جب برف کا تاج پہنے دھند کی چادر میں لپٹے لیڈی فنگر نے مجھے اپنا شرماتا عکس دکھایا، اور اپنے وجود کے ہونے کی وجہ جاننے کا احساس اس وقت ہوا جب خوفناک اور عظیم دا ماؤنٹین آف گاڈز ننگا پربت نے میری بڑی انا کو اپنے سامنے حقیر ثابت کیا۔ میرے پاس رومانوی اور روحانی جذبات کا ایک اجتماع تھا۔ سوچتا ہوں کہ کیا یہ جذبات میں سنبھال کے رکھ سکتا ہوں، کسی تصویر کی طرح، کسی شعر کی طرح، کسی گیت کی طرح۔ کیا اپنی اشک بھری آنکھوں کو ان قدرتی آشکاروں کا ہمیشہ کے لیے قیدی بنا سکتا ہوں؟ شاید نہیں۔ Just to get the perfect shot, میں یہاں پہ بھاگ بھی رہا ہوں ان کے ساتھ۔ Thank me later. تو جناب فیری میڈوز کے خطرناک جیپ ٹریک نے خواب غفلت سے جاگنے میں بڑی مدد کی ہماری۔ دنیا کے 10 خطرناک رستوں میں اپنی ساکھ رکھنے والے اس رستے پہ ایک ہی غلطی آپ کو تاریخ کا حصہ بنا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ ڈرائیو نہ کریں تو بہتر ہوگا، اور ان بہادر ڈرائیورز کو یہ غلطی کرنے پہ چھوڑ دیں، کیونکہ for them it's a piece of cake۔ Do you want to see how dangerous it is? Check it out. Oh my goodness. Woo! Unbelievable. فیری میڈوز پہنچنے کے لیے چلاس رائے کوٹ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ جیپ میں سفر کرنے کے بعد آپ کو کرنی ہوگی مزید 3 گھنٹے ہائیکنگ۔ فیری میڈوز کا یہ ہائیکنگ ٹریک سنسان اور خوبصورت ہے۔ اس رستے پہ لی جانے والی ہر سانس خاص ہے، لہٰذا ہر سانس کو گن کے رکھیے گا، کیونکہ واپس جا کے آپ کو نارمل دنیا میں یہ فضا نصیب نہیں ہونے والی۔ So make the most of it, guys. And believe me, نانگا پربت کے سائے کا تعاقب is something۔ مجھے یہاں کے Legends of the Fall کی ایک لائن یاد آ گئی سر۔ Some people hear their own inner voices with great clearness, and they live by what they hear. Such people become crazy. They become legend. I'm in Fairy Meadows. It's 10 o'clock. Bonfire. You can see میرے فیس کو دیکھ سکتے ہو آپ، لائٹنگ جو اچھی آگ کی وجہ سے ہے، اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا کانسرٹ، لوکل کانسرٹ۔ I hope you enjoy. Good morning, ladies and ladies. This is Celebrity Zole Kezishan reporting live from the meadows where they say fairies live. On one hand, it was very hard to find any fairies during the whole October's cold night, but on the other hand, what I found was fresh air, serene glacial water, wandering shepherds just like me, and simply magic everywhere. So presenting to you, the magical Fairy Meadows! فیری میڈوز جانے کا مقصد اکثر نانگا پربت کو قریب سے دیکھنا ہوتا ہے۔
یا اگر میں کہوں کہ کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اس بے رحم چٹان پہ لکھی ہیبت زدہ لکیروں میں کہانیاں ڈھونڈ سکیں تو غلط نہ ہوگا۔ تو جناب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ پاگل اور بہادر لوگ اسے سمٹ کرنے جاتے ہیں اور کچھ ناگا پربت بیس کیمپ اور ویو پوائنٹ سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال میں بھی ویو پوائنٹ تک ہی جاؤں گا، جس کے لیے مجھے بیال کیمپ تک 1.5 گھنٹہ کرنی ہوگی مزید ہائیک۔ شاید اس کرشمے سے جڑی کوئی کہانی مجھے بھی سیکھنے کو مل جائے۔ آٹم کلرز کا لبادہ اڑے یہ جنگل ایک ناقابل بیاں افسانے جیسا تھا، جہاں لفظوں کا چناؤ میرے لیے مشکل تھا کہ کیا کہوں۔ یہی سوچتے سوچتے اور ڈرون فوٹیجز بناتے بناتے ہم پہنچے بیال کیمپ ویو پوائنٹ تک۔ جو ایک کہانی میرے حصے میں آئی وہ یہ ہے۔ ایریز دیومیر which means the mountain of gods۔ اسے کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمالین دیو کامت پہاڑ اب تک 29 لوگوں کی بڑی بے رحمی سے جان لے چکا ہے جو اس کو سر کرنے کی نیت سے نکلے تھے۔ 3 جولائی 1953 کا سورج اس دن کا گواہ بنا جب جوائنٹ آسٹرین جرمن ایکسپیڈیشن نے اسے فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہرمن بیو وہ بہادر شخص تھا جس نے اسے سولو کلائم میں بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد کرنل شیر خان وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے 13 جولائی 1989 کو یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ آپ نہ مس کیجیے۔ What you see right behind me is called the Husseini Suspension Bridge. It is dancing. Yeah. And I want to go there. میں بھی ذرا جھومنا چاہتا ہوں with the environment, with the nature. So let's feel it. ہم چلے ہیں گلگت بلتستان، اور میں ذاتی طور پہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی روح سمجھتا ہوں۔ یہ علاقہ اس جنگلی گلاب کی طرح ہے جس کی حفاظت ہمالیہ، ہندو کش اور کراکورم کے پہاڑ خاموش تماشائی بن کر رہے ہیں۔ اس گلاب کی خوشبو کی مہک کو ہوا بہت دور تلک ہم دیوانوں تک پہنچا دیتی ہے اور ہم اسے حاصل کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ یا اگر میں کہوں کہ ان پہاڑوں کی خاموشی کو ایکسپلوئٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس جرم کا اعتراف دل ہی دل میں نے جھولتے جھومتے حسینی پل پہ کیا، جب میں پاسو کونس کا ہم منصب بن کر اس کی خوبصورتی اور ہیبت دونوں کو بغیر کسی قیمت ادا کیے اپنی آنکھوں سے لوٹ رہا تھا۔ So where are we going, Khizr? We are going to Karma Buddha. You can't even pronounce it. Karma Buddha. چاچو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ابھی ہم کھرگا جا رہے ہیں۔ کرگا بدھا۔ جی جی نام سیکھ لیا۔ گلگت شہر سے تھوڑا فاصلے پر جا کر کرگا بدھا کا دیدار ہمارے سفر کا آغاز بنا۔ کچھ تازہ سان سے لے کر ہم کمر بستہ ہوئے ہنزا کی جانب۔ پورے راستے 8th wonder of the world یعنی پرانا سلک روڈ ہمارا موضوع بحث رہا۔ عام کاروباری منڈی سے لے کر غلاموں کی منڈی تک سب افسانے اس پرانی اور بوسیدہ سڑک میں دفن ہیں۔ تاہم بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے دوست کیسر عباسی نے کہا، ہنزا میں داخل ہوتے ہی ایک نئی فضا جنم لیتی ہے، ایسی فضا جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بہک سے جاتے ہیں۔ کسی حد تک میں بھی اس بہکاوے کا شکار ہو گیا تھا جب آٹم کلرز میں لیس ایک درخت نے ہمارا استقبال کیا۔ ویسے تو سارا ہنزا ہی کمال ہے، مگر التٹ فورٹ، بلتٹ فورٹ اور ایگلز نیسٹ کا کمبینیشن کچھ زیادہ ہی چرچا رکھتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ 1000 سال پرانا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج التٹ فورٹ آج بھی سالم کھڑا ہے اور آنے والے ہر سیاح کے لیے ایک مثال ہے۔ لیڈی فنگر کے سائے میں پلنے والی یہ عمارت میرے لیے خاص ثابت ہوئی جب لیڈی فنگر کا شرماتا عکس مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ بلتٹ فورٹ کی تنگ تاریخی گلیوں پہ پڑنے والی مدھم دھوپ کی کرنیں آپ کو پگھلا سی دیتی ہیں۔ یہاں پہ پھرنا، چیزیں ٹٹولنا، کھیلنا، جنگی سطروں کو پڑھنا
اور یہاں نئے دوست بنانا سب ایک خاص اثر رکھتے ہیں. Nisa Chasi Tikka restaurant. Chursi tikka. Very good. It's dope, right? Some biryani, that was good. Biryani. Dal was very good. بہت عام سی بات کرنے لگا ہوں. یہ پاکستان اور چائنا کے بیچ جو ہائی وے ہے نا، لانگ رومانٹک ڈرائیو کے لیے بہترین ہے. تو چلیے اسی بات کو تھوڑا تبدیل کر کے خاص بناتے ہیں کہ یہی ہائی وے جو دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں کے بیچ جا رہا ہے، ایک لانگ اسپرچول ڈرائیو کے لیے بھی پرفیکٹ ہے. اور اسی اسپرچول ڈرائیو کے بیچ جب ہماری نظر عطاباد جھیل پہ پڑی تو میرے دوست کیسر نے دوبارہ کہا، بظاہر تو یہ جھیل صرف 10 سال ہی پرانی ہے، لیکن یہاں پانی کا ٹھہراؤ اس کی عمر صدیوں بتاتا ہے. اس جھیل میں لگے بے شمار رنگوں کی ترتیب کبھی کسی انسانی تصور میں نہیں آ سکتی. یہ خالص خدائی تصور ہے. So again, the beauty overloaded. Yeah, it's just weird. بیک ٹو بیک میں ایسے شاہکار دیکھ رہا ہوں قدرت کے کہ میں کیا کہوں سر، اب کیا کروں، میرے پاس کچھ ہے نہیں بولنے کو، پھر بھی بولتا جا رہا ہوں. Is he on camera? عطاباد لیک، اب ہم جا رہے ہیں پاسو کونز، اس سے پہلے ایگلز نیسٹ. Acting کے بادشاہ. بالکل جی، بادشاہوں قسم سے ایسی ٹرپس لگاتے رہو گے باجی صاحب تو کروڑپتی بن جاؤ گے. گڈ ہو گیا جی. اب بات ایک روحانی سفر کی ہو رہی ہے تو اس سفر سے جڑے کچھ روحانی تجربات بھی ہمارے حصے میں آئے، کچھ اچھے لوگوں کی شکل میں، یعنی خان بیگ انکل. ہم بن کے گئے تھے ان کے کسٹمرز، لیکن انہوں نے ہمیں جس عزت سے نوازا تو بالکل ایسا لگا جیسے کہ ہم ان کے کوئی خاص مہمان ہیں. پاسو کونز اور عطاباد لیک کے بیچ ان کا گلوں اور پھلوں میں رنگ گاؤں جس کا نام گلکن ہے، اس نام کو اب میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا. وہ خزاں کے سروں میں لیس درختوں کا جھنڈ، وہ واک اور وہ تنگ گلیوں کی دیواریں، وہ پھل، وہ معصومیت، سب کچھ ہمارے پیسوں کے اثر کو بالکل بے معنی بنا گیا تھا. نانگا پربت، کریم آباد ہنزا، عطاباد لیک، گلکن، حسینی پل اور پاسو کونز. ہمیں لگا we are done, that's too much. But wait, my friend Kesser said, we still have to go to Yasin Lake. گلگت سے تقریباً 3 گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچے یاسین، امیر شاہ انکل کی طویل دسترخوان پر، جہاں مجھے پہلی بار یوک کا گوشت کھانے کو ملا. کریم اور رحیم سے ہمیں سننے کو ملی The Land of Martyrs، یاسین ویلی کی کہانی. Now, ladies and ladies, these guys eat the most organic food. They train and tame the wildest of creatures. They love to hunt with the guns which have a touch of history. And yeah, they know some serious shit about the wilderness. جتنے اس کے اوپر یہ بنے ہوئے کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب اسے کیا کہیں گے؟ Steps؟ سیپریشنز یا یا separations؟ یا گرووز. اب کیسے پتہ چلے کتنے سال کا ہے یہ؟ مطلب 1 2 3 4 یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہ 11 سال کا تھا. 11 سال کا تھا. مطلب یہ سیپریشن اس سے اس کا ایئر کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایج کا ہے یہ. And the tight separation, that means he had a bad year. بیڈ ایئر مطلب کہ شکاری جانور نے یا He got شکاریوں نے scared. اس کہ یہ آزاد طریقے سے گریزنگ نہیں کر سکا ہے. ایک روحانی خیال مادہ پرست دنیا میں. وادی یاسین ایک ایسا حسن جس کی ہر جھلک سے پہلے بدن کو کئی بار اپنی روح کی غیر حاضری قبول کرنی پڑتی ہے. روح گویا بدن سے جدا ہو کر ایک نئی ہوا کو اپنے اندر سموتی ہے. اسی ہوا کے سنگ خلا میں بل کھاتی جگہ جگہ سر رکھتی ہے اور بدن خود اس عالم میں گم اپنی روح کا تماشا ہی بن جاتا ہے. This concludes our story for the day. Wish you a great fortune in the life to come.